اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک کہہ لیں بہت ہی مخصوص ذریعے کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع۔ تو آج ہمارا مقصد بس اسی ایک حصے پر توجہ رکھنا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ سمجھنا کہ تفہیم القرآن اس کی کیا تشریح کرتی ہے۔ یہ تفہیم تو خود ایک بہت ہی با اثر کام مانا جاتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ رکوع کیا کہتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، تفہیم القرآن 20ویں صدی کی اردو تفاسیر میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سید مودودی کا انداز جو تھا وہ روایتی تفاسیر سے کچھ ہٹ کر تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کے پیغام کو جدید ذہن سے جوڑیں اور حالات حاضرہ کے تناظر میں پیش کریں۔ اور سورۃ البقرہ ظاہر ہے قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، تو اس میں بنیادی اصول، ہدایات، بہت کچھ ہے۔ رکوع بر رکوع مطالعہ جیسے کہ تفہیم میں کیا گیا ہے وہ ہر حصے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ 14واں رکوع بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں متن کے بہاؤ میں ایک خاص نقطے پر فوکس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو آئیے پھر براہ راست اس 14ویں رکوع پر ہی بات کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن کے مطابق اس حصے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ کون سی آیات ہیں اور سید مودودی شروع میں کیا خاص بات نمایاں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ رکوع بنیادی طور پر سورۃ البقرہ کی آیت 104 سے شروع ہوتا ہے اور 112 تک جاتا ہے۔ تفہیم القرآن میں سید مودودی اس حصے کا آغاز وہ مسلمانوں کو دیے گئے ایک خاص حکم سے کرتے ہیں۔ آیت 104 میں جو ہے نا، رانا کہنے سے منع کیا گیا اور انظرنا کہنے کو کہا۔ رانا اور انظرنا، اچھا جی، وہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ یہ الفاظ بظاہر تو قریب قریب ہم مانے تھے، لیکن یہودی شرارت سے رانا کو ایسے لہجے میں کہتے تھے کہ اس میں توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ اوہ اچھا۔ تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ ایسا لفظ استعمال کریں جس میں کسی شرارت یا غلط فہمی کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اچھا، تو یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک نیت تھی، ایک معاشرتی پس منظر تھا۔ تفہیم اس نقطے کو کیسے، مطلب اس سے کیا سبق نکالتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے؟ نہیں، سید مودودی اسے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سمجھتے۔ تفہیم میں وہ اس سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے بول چال، اپنے رویے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر جہاں ان کے الفاظ یا کاموں کی غلط تشریح ہو سکتی ہو یا دشمن اسے غلط رنگ دے سکتے ہوں۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں شعوری بیداری اور اپنی شناخت کے تحفظ کا سبق ہے۔ وہ اسے ایک اصول بناتے ہیں کہ مشابہت سے بچنا، خاص کر ان گروہوں کی جن سے نظریاتی اختلاف ہو، یہ دینی بصیرت کا تقاضا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے، مطلب اپنی بات کہنے کے لیے بالکل واضح انداز ہو تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد رکوع میں آگے کیا آتا ہے؟ کچھ اہل کتاب کا ذکر بھی لگتا ہے۔ بالکل، آیت 105 سے آگے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان کے رویے کا ذکر ہے۔ تفہیم میں سید مودودی یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ، خاص طور پہ ان کے علماء اور رہنما، وہ اس بات پر حسد کرتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر عربوں میں یعنی بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی۔ اچھا، حسد؟ جی، قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھلائی اترے۔ تفہیم اس حسد کو صرف ایک جذباتی چیز نہیں سمجھتی، بلکہ اسے ایک گہری نفسیاتی اور آپ کہہ لیں مذہبی عصبیت کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ یعنی یہ صرف اختلاف رائے والی بات نہیں تھی، بلکہ ایک قسم کا تعصب تھا، حسد تھا جو انہیں سچائی ماننے سے روک رہا تھا۔ تفہیم اس رویے کا کیا تجزیہ کرتی ہے؟ سید مودودی تفہیم میں اس نفسیات پر کافی گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی گروہ بہت عرصے تک مذہبی لیڈرشپ اور فضیلت کے خیال میں رہے نا، تو اس کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے یہ مقام کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو انسانی نفسیات کی بات ہے۔ بالکل، وہ اس حسد کو قرآن کی دعوت کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ بتاتے ہیں۔ آیت 109 میں تو خاص طور پر ذکر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پھیر دیں، اور تفہیم اس کی وجہ بتاتی ہے ان کے اپنے نفس کا حسد، باوجود اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا۔ یہ بات کہ حق واضح ہونے کے باوجود
حسد آڑے آ رہا ہے۔ یہ تو کافی اہم نقطہ ہے۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے مسلمانوں کو؟ اس رویے کا جواب کیسے دیں؟ قرآن مسلمانوں کو صبر اور درگزر کی تلقین کرتا ہے۔ آیت 109 میں ہے نا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یعنی معاف کرو اور درگزر کرو۔ جی، تفہیم القرآن میں سید مودودی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی مخالفت، ان کی شرارتوں پر غصے میں آ کر جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برداشت کریں، اپنا کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ لے آئے۔ اس میں ایک تو مسلمانوں کے لیے اخلاقی طور پر اونچا رہنے کا سبق ہے، اور دوسرا یہ اشارہ بھی کہ حالات بدلیں گے۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی آیت 110 میں نماز اور زکوٰۃ قائم رکھنے کا حکم ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ سے تعلق اور عملی نیکی میں ہے۔ گویا کہ رد عمل میں الجھنے کے بجائے اپنی اصلاح، اپنی تعمیر پر زور دو۔ یہ تو بہت ہی عملی بات لگتی ہے۔ اچھا، رکوع کے آخر میں نجات کے بارے میں بھی کچھ بات ہے، تفہیم اس پر کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، رکوع کا جو اختتام ہے، آیات 111 اور 112، وہ نجات کے تصور پر اہل کتاب کے کچھ خاص دعووں کا جواب ہے۔ آیت 111 میں ان کا یہ قول ہے کہ جنت میں صرف یہودی یا نصرانی ہی جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ بس ان کی آرزویں ہیں اور دلیل مانگتا ہے۔ اچھا، صرف آرزویں؟ جی، تفہیم میں سید مودودی اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ مذہبی گروہ بندی اور نسل پرستی پر مبنی نظریہ نجات ہے، جسے اسلام رد کرتا ہے۔ تو پھر اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، جیسا کہ تفہیم اسے آیت 112 کی روشنی میں بتاتی ہے؟ آیت 112 ایک بہت بنیادی، ایک عالمگیر اصول دیتی ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی سنو، جو کوئی بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، مطلب اللہ کا فرمانبردار ہو جائے، اور وہ محسن بھی ہو، یعنی نیکوکار ہو، اچھے عمل کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ تو بہت ہی واضح اصول ہے۔ بالکل۔ تفہیم القرآن میں سید مودودی اس آیت کو اسلام کے تصور نجات کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ نجات کا تعلق کسی خاص نسل، قوم یا گروہ سے ہے ہی نہیں، بلکہ دو بنیادی چیزوں پر ہے۔ پہلا، اسلام، یعنی اللہ کے آگے سر جھکانا، اس کی حاکمیت ماننا، اس کی پیروی کرنا، اور دوسرا، احسان، یعنی نیک عمل، اچھا کردار، خلوص سے عمل کرنا۔ اب جو بھی یہ دو شرطیں پوری کرے گا، وہ کسی بھی زمانے یا قوم کا ہو، اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ یہ تو بہت جامع بات ہے، یعنی نجات کا معیار عقیدہ اور عمل ہے، صرف کسی گروپ سے تعلق نہیں۔ تفہیم اس نقطے پر بہت زور دیتی محسوس ہوتی ہے۔ بہت زیادہ۔ سید مودودی تفہیم میں بار بار یہ بات لاتے ہیں کہ قرآن تنگ نظری کی، گروہی عصبیت کی نفی کرتا ہے۔ وہ اسی آیت کو بنیاد بنا کر واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں فضیلت تقوی اور عمل صالح سے ہے۔ یہ کہنا کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں اور باقی سب غلط اور نجات صرف ہمارے لیے ہے، قرآن اس سوچ کو رد کرتا ہے۔ یہ آیت تو اصل میں تمام انسانوں کے لیے کھلی دعوت ہے کہ اللہ کے فرما بردار بنو اور نیک عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ تو اگر ہم اس 14ویں رکوع سے جو اہم باتیں تفہیم القرآن نے نکالی ہیں ان کا خلاصہ کریں تو وہ کیا ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ اپنی بات چیت اور پہچان میں واضح رہنا، دوسرا اہل کتاب کی طرف سے حسد اور مخالفت ہو بھی تو صبر کرنا اور اپنی تعمیر پر دھیان دینا، اور تیسرا یہ کہ نجات کسی خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور نیک عملی پر منحصر ہے۔ جی بالکل، یہی اہم نکات ہیں۔ تفہیم القرآن ان آیات کی تشریح میں ان اسباق کو بہت صاف انداز میں سامنے لاتی ہے۔ وہ تاریخی پس منظر بھی بتاتی ہے اور ساتھ ساتھ ان سے وہ اصول نکالتی ہے جو ہر زمانے کے لیے رہنما ہیں۔ خاص طور سے یہ نجات والی بات، آیت 112 کی تشریح، یہ بہت ہی کلیدی ہیں جو اسلام کا وہ وسیع، وہ غیر متعصبانہ پہلو سامنے لاتی ہیں۔ یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ تفہیم کس طرح ایک چھوٹے سے حصے یعنی رکوع کے اندر جو مختلف آیات ہیں ان کو آپس میں جوڑ کر ایک پورا پیغام بناتی ہے۔ یہ صرف الگ الگ آیتوں کی تفسیر نہیں لگتی بلکہ ایک مربوط بات چیت ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تفہیم القرآن کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ آیات کا آپس کا ربط اور سورت کے مجموعی مضمون سے ان کا تعلق واضح کرتی ہے۔
اس رکوع میں بھی آپ دیکھیں، بات شروع ہوئی طرز تخاطب کی ہدایت سے، پھر اہل کتاب کے رویے کا ذکر آیا اور آخر میں نجات کے عالمگیر اصول پر بات ختم ہوئی۔ ایک منطقی تسلسل ہے۔ سید مودودی اسی تسلسل کو سامنے لاتے ہوئے قاری کو قرآن کے پیغام کی گہرائی تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف لفظی یا فقہی بحث نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کی فکر، اس کی دعوت سمجھانے پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ تو اس سب گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ آج ہم نے تفہیم القرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ کے 14ویں رکوع کو دیکھا۔ ہم نے سمجھا کہ سید مودودی ان آیات کی تشریح کیسے کرتے ہیں، کیسے وہ تاریخی پس منظر کو آج کے اصولوں سے جوڑتے ہیں، اور خاص طور پر نجات کے بارے میں قرآن کا جو وسیع نظریہ ہے اسے واضح کرتے ہیں۔ جی، حتمی تجزیہ یہی ہے کہ تفہیم القرآن اس رکوع کی تفسیر میں کئی اہم پہلو نمایاں کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اپنی شناخت اور رویے میں احتیاط کیوں ضروری ہے؟ مخالفین کے منفی رویوں جیسے حسد کے مقابلے میں صبر اور مثبت رویہ اپنانا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے ہاں کامیابی اور نجات کا معیار کوئی نسلی یا گروہی تعلق نہیں، بلکہ خالص ایمان یعنی اللہ کی مکمل اطاعت اور عمل صالح یعنی احسان ہے۔ یہ رکوع واقعی اسلام کے بنیادی پیغام کا ایک اہم پہلو سامنے رکھتا ہے۔ اور شاید آج سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود اس 14ویں رکوع کو پڑھیں، چاہے تفہیم القرآن سے یا کسی اور معتبر تفسیر سے، اور یہ سوچیں کہ اس میں جو اصول بتائے گئے ہیں، جیسے حسد اور تعصب سے بچنا، دلیل سے بات کرنا، نجات کے لیے ایمان اور عمل کو بنیاد سمجھنا، یہ آج کی دنیا میں خاص طور پر جہاں اتنے سارے مذاہب اور ثقافتیں ایک ساتھ ہیں، ان تعلقات کے حوالے سے کتنے اہم اور متعلقہ ہیں۔ یہ غور و فکر یقیناً فہم میں اور گہرائی لائے گا۔